اس وقت بھی 90% کشمیر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے۔ کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان کے خاتمے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 10 جون کو مظفر آباد آئیں گے۔ شیڈول اناؤنس ہو گیا کہ 27 جولائی کو کشمیر کے عام انتخابات ہوں گے۔ زیادہ جو ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ 12 نشستوں کا مسئلہ ہے، جس پہ آگ بگولا ہے کشمیری، اور لوگ اب تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وزارتوں سے اور حکومتی عہدوں سے استعفے دے کر احتجاج والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس طرح کے اعلانات ہو بھی رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں 27 جولائی کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن ان انتخابات سے پہلے کشمیر کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال انتہائی پیچیدہ اور کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف انتخابی گہما گہمی ہے تو دوسری طرف وادی میں عوامی احتجاج، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں اور گہرے غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے۔ عوام سڑکوں پر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالیہ شورش کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ احتجاج کرنے والے کشمیری عوام کی بنیادی مطالبات کیا ہیں، اور حکومت ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے کیوں کترا رہی ہے؟ کیا ان حالات میں شفاف انتخابات ممکن ہو پائیں گے؟ انہی تمام اہم ترین سوالات پر تفصیلی بات چیت کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب۔ جی رفیق بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ انتخابات سر پر ہیں لیکن کشمیر جل رہا ہے۔ آپ کے نزدیک اس حالیہ عوامی شورش اور حکومت مخالف لہر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہاں پہ جو شورش کی لیڈ کر رہی ہے اس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف کشمیر کے 36 مطالبات تھے، جس میں سے 35 مطالبات اس کے حکومت نے مان لیے ہیں، لیکن ایک مطالبہ جو سب سے اہم اور بڑا مطالبہ ہے ان کا، وہ ہے آؤٹ آف کشمیر کی جو 12 کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان کے خاتمے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 12 نشستیں جو ہیں یہ پولیٹیسائز ہوتی ہیں اور اس سے کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ نشستیں کشمیر کے اندر بڑھائی جائیں، بجائے جو ہے وہ آؤٹ سائڈ کشمیر ہو۔ ایک کراچی میں رہنے والا، لاہور میں رہنے والا، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات میں رہنے والا، ملتان میں رہنے والے کا کشمیر کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ بائی بانڈ یہاں کا ہے، لیکن کشمیری ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ نشستیں پرانے قانون میں رکھی گئی تھی، جو کہ اب قانون ختم ہونا چاہیے۔ یہ ان کا بڑا مطالبہ ہے۔ دیکھیں، کشمیر کی 33 انتخابی حلقے ہیں، جس میں سے 8 جو ہیں وہ مخصوص نشستیں ہیں، اور 12 یہ نشستیں ہیں جو آؤٹ آف کشمیر ہے، کشمیر سے باہر کی کشمیریوں کے لیے۔ لیکن انہی نشستوں پہ سارا رگڑا ہو رہا ہے، انہی نشستوں پہ جو ہے راولہ کوٹ میں سی ایم ایچ پہ جو کچھ ہوا گزشتہ روز، وہ آپ نے بھی دیکھا، اتنا بڑا شورش۔ اور آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی 90% کشمیر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے، اسٹرائک ہے، احتجاج ہے، اور لوگ سڑکوں میں ہے۔ اور وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 10 جون کو مظفر آباد آئیں گے، بمبر سے میرپور، کوٹلی، پونچھ والا راستہ لے کر وہ مظفر آباد پہنچیں گے، اور وہاں کی قانون ساز اسمبلی کے باہر وہ دھرنا دیں گے، جو کہ ان لمیٹیڈ ٹائم تک جاری رہے گا۔ حکومت جو پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھوڑ وزیر اعظم کی قیادت میں ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شورش کو ختم کیا جائے، لیکن اس میں اس وقت اور جلتی پہ آگ لگی جب شیڈول اناؤنس ہو گیا کہ 27 جولائی کو کشمیر کے عام انتخابات ہوں گے، اور اس میں ان 12 نشستوں پہ بھی انتخابات کا شیڈول آ گیا ہے، جو کہ اب اس سٹیج پہ اس کو نل اینڈ وائڈ اور کالا دم کرنا ناممکن ہے قانونی طور پہ۔ جب یہ 12 نشستوں پر انتخابات کا اعلان آ گیا تو اور کشمیری اور جو احتجاجی لوگ تھے وہ زیادہ غصے میں آ گئے، اور اسی وجہ سے آج جو ہے کشمیر جل رہا ہے۔ بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ مظاہرین سستی بجلی اور سستے آٹے جیسے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں، تو حکومت یہ مطالبہ تسلیم کرنے میں کیا معاشی یا قانونی رکاوٹ ہے؟ جی دیکھیں، پہلے ہی کشمیر کو رعایتی نرخ پہ گندم کا آٹا ملتا ہے،
کشمیری پاکستان میں سب سے زیادہ رعایت یافتہ شہری ہیں، جنہیں کافی چیزوں میں رعایت دیتی ہے حکومت. بجلی تقریباً ان کی مفت ہے، رائلٹی ملتی ہے، اور کئی جگہ پہ وہ اپنی بجلی، کیونکہ وہاں پہ کئی دریا جو ہیں بہتے ہیں، اور ان دریاؤں پر کا جو شور ہے اس پہ وہ بجلی بنانے کا ان کا اپنا مقامی ایک میکینزم ہے جس کے تحت وہ بنتی ہے. پاکستان کا دوسرا بڑا جو ڈیم ہے منگلا ڈیم، وہ کشمیر میں ہے، میرپور کے ساتھ جو بھی وہ ہے. تو اس کی کھاڑک یا اس کے علاوہ جو بھی گاؤں ہیں، جب یہ ڈیم بن رہا تھا تو ان کو بہت بڑی قیمت جو ہے حکومت نے ان کو جو ہے ادا کی، اور اس کے بدلے میں انہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں متبادل زمینیں بھی دی گئیں، جس میں سندھ کے علاقے بھی شامل ہیں، پنجاب کے علاقے بھی شامل ہیں. تو اسی طرح کشمیری جو ہیں وہ زیادہ وہ ہے. تو آٹے پہ بھی، گندم پہ بھی ان کو جو ہے رعایتی قیمت دی جا رہی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مزید وہ دی جائے، جس پہ حکومت نے کہا ہے کہ اس پہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں اور اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے اس مطالبے پہ. اس پہ کوئی اتنا نہیں ہے. زیادہ جو ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ 12 نشستوں کا مسئلہ ہے جس پہ آگ بگولا ہے کشمیری. اچھا بھٹو صاحب، یہ بھی بتائیے گا کیا اس شدید ترین کشیدگی اور ڈیڈ لاک کے سائے میں 27 جولائی کو شفاف اور پرامن انتخابات ممکن نظر آتے ہیں، اور اس بحران کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، شورش ہے، حکومت اب بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں سیریس ہے. اسٹیبلشمنٹ خود انوالو ہو گئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے امن امان قائم کرنے کے لیے پولیس، رینجرز اور دیگر جو ملٹری فورسز ہیں وہ انہوں نے بھیجی ہیں، اور وہاں کی نفری انہوں نے بڑھا دی ہیں. وہاں کے آئی جی، چیف سیکریٹری، صدر اور وزیر اعظم اسپیکر کے ساتھ اسلام آباد جو ہے وہ براہ راست رابطے میں ہے، اور کشمیر کی جو وزارت ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے. لیکن ان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو 12 نشستوں والا مسئلہ ہے یہ بڑا جینین اور جو ہے وہ جذباتی وہ ہے، اور اس پہ کشمیری کے جو مقامی کشمیری ہیں وہ بڑے سیریس ہیں. اور کشمیر کی جو سیکیورٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ایک سینسیٹیو ہے، ایک طرف نیلم اور جیلم ہے، اور دوسری طرف انڈیا کی آپ کو جو ہے وہ چھاؤنیاں بھی نظر آئیں گی، اور ان کے ٹاورز جو ہیں سیکیورٹی ٹاورز وہ بھی نظر آئیں گے، اور وہاں پہ دوسری طرف بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کے گھر بھی آباد ہے. بیچ میں صرف پانی کا ایک بہاؤ ہے جو کہ ایک ہماری سرحد بنی ہوئی ہے، جس نے ہمیں ایک لکیر ہے جس نے کشمیریوں کو آپس میں 2 جگہوں پہ تقسیم کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بڑی سیریس ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے، لیکن ان کی دن بدن مقبولیت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. اور لوگ اب تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وزارتوں سے اور حکومتی عہدوں سے استعفے دے کر احتجاج والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس طرح کے اعلانات ہو بھی رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا. تو ناظرین، آپ نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال، احتجاجی مطالبات اور 27 جولائی کے انتخابات کے حوالے سے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب کا تفصیلی اور بے باک تجزیہ سنا. کشمیر صرف ایک انتخابی معرکہ نہیں، بلکہ وہاں کی عوام کے حقوق اور ریاست کا استحکام اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے. اب آپ کی باری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر اس بحران کا اصل حل کیا ہے؟ کیا حکومت کو مظاہرین کے مطالبات فوری تسلیم کر لینے چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.